اے ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسے نبی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی زندگی ابتلا و آزمائش سے گھری ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین ان پر آزمائش مسلط کرتا رہتا تھا۔ وہ ایک آزمائش سے نکل نہیں پاتے تھے کہ اللہ رب العالمین دوسری آزمائش ان پر مسلط کر دیتا، اور جو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور آج سے کوئی 4000 سال پہلے کے شہر ار میں پیدا ہوئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کا لقب خلیل اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کا دوست۔ تو آپ کو اب بخوبی پتہ چل چکا ہوگا کہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام انبیاء اور رسول انہی کی اولاد سے ہوئے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم شہر ار میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ عراق کے لوگ اس زمانے میں سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا بادشاہ نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ماننے کی ہدایت کی، تو وہ تمام ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ ان کو برابر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس پر بادشاہ نے ان کو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ کے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ وہ اس میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم اپنا وطن چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام و فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس علاقے کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چلتے وقت انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کنعان میں ایک بار سخت قحط پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شریف مصری خاتون سے شادی کر لی۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر مصر سے کنعان واپس آ گئے۔ کنعان میں رہتے رہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کی وہ دعا پوری کر دی جو انہوں نے وطن چھوڑتے وقت مانگی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو فاران کی وادی میں چھوڑاؤ۔ وادی کسی نالے یا دریا کے سیلابی پانی کی گزرگاہ کو بھی کہتے ہیں، اور کسی گھاٹی یا دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ فاران کی وادی کنعان سے بہت دور عرب کے ملک میں واقع تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر فاران کی وادی میں آئے اور ماں بیٹے کو ایک جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ویران اور غیر آباد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت ہاجرہ کو دیا اور ان کو خدا کے سہارے پر چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا، آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ خاموشی سے ننھے اسماعیل کے پاس آ بیٹھیں۔ جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹے کو پیاس ستانے لگی، یہاں تک کہ ننھے اسماعیل پیاس کے مارے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر پاس کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں کہ کوئی آدمی یا قافلہ نظر آئے تو اس کو مدد کے لیے بلائیں، مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ قریب کی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، مگر وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے صفا و مروہ پر 7 پھیرے کیے۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ کی پہاڑی سے اتری تو انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے والی جگہ پر کچھ نمی نظر آتی ہے۔ انہوں نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو زمین سے پانی ابل ابل کر نکلنے لگا۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا زم زم، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا۔
چنانچہ اس چشمے کا نام ہی زمزم مشہور ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس کے چاروں طرف مٹی کی منڈیر بنا دی، اس طرح پانی بہنے سے رک گیا۔ اب حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا، پھر اطمینان سے اسے دودھ بھی پلانے لگی۔ کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے زمین پر اپنا پر مار کر زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک قافلے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس قافلے میں قبیلے بنی جرہم کے لوگ تھے۔ اس بیابان میں پانی دیکھ کر ان لوگوں کی باچھیں کھل گئیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں آباد ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ چشمے کی مالک وہی رہیں گی اور وہ لوگ ان کی خوراک اور دوسری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ یوں جرہم کا قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھتے بڑھتے ایک بڑی بستی کی صورت اختیار کر گئی، جسے اللہ نے مکے کا نام دیا۔ آج یہ ایک بڑا شہر ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ خدائی چشمہ زمزم اب تک موجود ہے، اگرچہ اس کا پانی نیچے اتر کر کنویں کی صورت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی کنعان سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے مکہ آتے اور کچھ دن ان کے ساتھ ٹھہرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو آبادی سے باہر مینا کے مقام پر لے گئے اور ان کو ماتھے کے بل گرا کر ان کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس وقت غیب سے اللہ نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیٹے کی جگہ میڈھا رکھ دیا گیا اور اس کی قربانی ہو گئی۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اسی واقعے کی یادگار میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے واقعے کے کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا، جن کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 30 برس کی عمر کو پہنچے تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک مکہ پہنچے اور ان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ ایک جگہ جو ارد گرد کی زمین سے کچھ بلند تھی، اس پر دونوں باپ بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نصب کرتے جاتے، یہاں تک کہ 9 ہاتھ اونچی، 32 ہاتھ لمبی اور 22 ہاتھ چوڑی کچے فرش کی یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ اس مسجد کا نام خانہ کعبہ اور بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر رحمت کی نظر رکھ کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار تو ان لوگوں میں انہی کی قوم سے ایک رسول بھیجنا جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کرے، یقیناً تو بڑی قوت اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاک باپ بیٹوں کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ لوگ یہاں پیدل یا سواری پر دور اور نزدیک سے آئیں، بیت اللہ کے گرد پھریں اور جانوروں کی قربانی کریں۔ چنانچہ حج اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا اور اس کی قبولیت کے لیے حضرت ہاجرہ کی طرح صفا و مروہ کے ساتھ پھیرے لگانا بھی ضروری
ضروری شرط قرار پائی۔ اس طرح اللہ نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا مزار فلسطین کے شہر بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں حبرون میں موجود ہے۔ آج کل اس جگہ کا نام الخلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ اس طرح پورا ہوا کہ تقریباً 2500 سال بعد ان کی اولاد سے اللہ کے آخری نبی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دین اسلام ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک الگ واقعے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔